فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ، حل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی، تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا۔ ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے، جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا، نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ۔ اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم، رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹارز سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں۔ اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر۔ وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے، وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی۔ شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں۔ سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی۔ اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے۔ ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے، اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ پوری ایک فیلڈ ہے، لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹی آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے۔ مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا چلے، مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں،
آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں, آپ کے پھیپھڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول ہے. 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل, اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی, یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا, زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا, آکسیجن کا پہنچنا, اور پھر 100 ٹریلین سیلز, 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے, اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں, ان کے پتے گنے نا اگر آپ, تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. یہ ایک بندے کے جسم میں خلیہ ہے. اور سر جو ایک خلیہ ہے نا, اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر. تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا, جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھ دیے. وہ خالی سیلز نہیں ہے, ان کے اندر پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے. سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے. وہ 6 فٹ کا بزرگ, اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو, اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو, اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو, اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو. وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے یہ جو شاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا, اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے, کتنے ٹوٹیں گے, کیوں ٹوٹیں گے, کیسے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں, یہ فزیکل فینومینا. لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں, یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے. الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ, ہر بات میں ول آف گاڈ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ہم نے اپنے منکرین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی شیاطین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے ہے عذاب جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی بری جگہ ہے دوزخ رہنے کے لیے. اللہم اجرنا من النار, آمین. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور, جب وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دور سے دوزخ کی گرج کی آواز سن رہے ہوگے, وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, اور وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ دوزخ پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج, جب کبھی بھی کسی گروہ کو ڈالا جائے گا دوزخ میں, سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, تو دوزخ کا داروغہ پوچھے گا, اوے تمہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا جو ڈراتا آج کے دن سے, دوزخ تک پہنچ گئے ہو. سورہ قاف میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ہم دوزخ کو جب بھریں گے تو دوزخ کہے گی یا اللہ اور خوراک دے مجھے. یعنی جس طرح ایک وحشی قسم کا آپ سمجھ لیں ریچھ ہو یا ایک بھوکا بھیڑیا ہو, اس کے سامنے آپ بکری ڈالیں چھوٹی سی, وہ کہے گا اور. تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے مجرموں کو پکڑنا ہے, تو وہ اپنا غصہ بھی نکالے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو داخل کیا جائے گا دوزخ میں, تو دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا, یعنی کوئی پیغمبر. قرآن پاک کی ڈاکٹرائن میں ٹوٹل گفتگو پیغمبروں کے گرد گھومتی ہے. یہ بزرگ بابے یہ تو ہم لوگوں نے بعد میں بنا لیے نا, اور وہ بھی بنائے کیا ہیں, اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. پیغمبر سانجا ہے. قرآن آپ جہاں سے ہی پڑھ کے دیکھیں نا, دوزخ کا ذکر آئے گا تو فرشتے کیا پوچھ رہے ہوں گے, کوئی پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس؟ بابا جی نہیں, پیغمبر. پورے کا پورا دین پیغمبروں کے ساتھ چلتا ہے. بابے تو ہر ملک کے اپنے, ہر فرقے کے اپنے, ہر علاقے کے اپنے, اور ایک کا بابا دوسرے کا دجال. یہ بھی ذہن میں رکھے سر, بابے تو سانجے ہو ہی نہیں سکتے. ایک کہتا ہے مجدد دین ملت, دوسرا کہتا ہے مجدد دین بدعت ہے وہ. ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے, دوسرا کہتا ہے یہ مریض الامت ہے. اور دونوں طرف کروڑوں لوگ ہیں کہنے والے.
تھوڑے نہیں ہیں. قرآن کی ڈاکٹرائن میں پیغمبر ہے. جب کبھی کسی قوم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ پوچھے گا, اور اس کا نام آیا ہے سیدنا مالک علیہ السلام 12 نمبر 25 کے اندر, کہ بھئی کوئی آیا ہے تمہارے پاس, کوئی پیغمبر نہیں آیا یار؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈر سنانے والا پیغمبر تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, تو ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. ہم نے پیغمبروں سے ٹکر لے لی. ایک تو ڈائریکٹ ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کر دے, اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں مانتی. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دونوں ایک لیول کے جرم ہیں اپنے انجام کے اعتبار سے. ایک عملی کفر ہے, ایک اعتقادی کفر ہے. الیاذ باللہ تعالی. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی, اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سر. اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. کئی لیکچرز میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کو کوٹ کی ہے کہ دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو ویسے تو دوزخیوں کا کلام ہے نا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی. اللہ نے اس کو یہیں پہ کل کر دیا. فاعترفوا بذنبہم, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں. ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں, وہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا عقل دے جڑے نا وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. قرآن بالکل الٹ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی. وہ پھر ظاہر ہے وہ عقل تو استعمال نہیں کرنی, پھر وہ کبھی ہم ان کو قرآن کی آیت سنائیں گے, کوئی حدیث سنائیں گے, وہ کہیں گے جی وہ جناب بلے شاہ نے ناچ کے مرشد بنایا سے. کبھی کہہ دیں گے علم بس کریو یار. حالانکہ پیغمبروں کی وراثت کیا ہے؟ علم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن میں جو دعا آئی ہے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اللہ میرے عشق میں, میرے وجدان میں, میری بزرگی میں اضافہ کر دے. رب زدنی علما. یہ علم کو نگیٹ کرنا, علم کی توہین کرنا جو تصوف کے ہاں پائی جاتی ہے, بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے, اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جعلی ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ علم و پاس کری ہو یار, ماتی مار دو. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی, پچ ہی کھود دو. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علم علم علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل استعمال کرنے والے. قرآن کی ڈاکٹرائن الگ ہے, اور ہمیں جو سب کانٹیننٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ ہے. قرآن تو کہتا ہے عقل استعمال کرنی ہے, بات سننی ہے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی دوسرے کی بات نہیں سننی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنا, والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آ سکو. اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اینو سننا نہیں. ہم تو اس سے گزر ہوتے ہیں, انجینئر نہیں سننا. اور انجینئر صاحب ایڈے بولے نے, وہ کہتے ہیں سارے نو سنو تو پھر سانو بھی ذرا سنو, پھر تمہیں پتہ لگے گا فرق کی ہے. جو ڈرپوک ہے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سننا. اور جس کو اپنی سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہے گا سر آپ ہمیں سنیں, اس کے بعد باقیوں کو سنیں. جتنا باقیوں کو سنیں گے نا اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ باقی ساری کہانی ہے, یہ تو بات سچی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا ہے وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے, اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے. جو بات سنتا نہیں ہے,
کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. یہاں ہر بندے نے اپنا فریم آف ریفرنس سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات کریں گے تے ساڈے نال گل نہیں کرنی جی تسی اس موضوع میں گل سننے سے بھی تیار ہو. تو یہی تو کافر بھی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا دوستیوں کا اصل جرم کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی، عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے اصلی جرم کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لیکن پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اچھا اب اعتراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کہ یار ایک چانس ہے ہوں واپس ٹوٹ جاؤ، نا چانس ختم ہونا چاہیے نا. چلو اعتراف کر لیا ہے اور سمجھ لگ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر دنیا کا سب سے خطرناک جوا جو ہے نا یہ زندگی ہے. ادھر اس کے تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. جو ہار گیا وہ ہار گیا، جو جیت گیا وہ جیت گیا. ان الذین یخشون ربهم، سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بغیر اس کو دیکھے، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر. یعنی خدا کو بغیر دیکھے مانتا ہے. ویسے تو خدا ہی صرف نظر نہیں آ رہا، باقی خدا کی کوالٹیز تو نظر آ رہی ہے سر. ہر چیز میں آپ کو نشانیاں موجود ہیں خدا تک پہنچنے، ہر چیز کی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ ان چیزوں کو فزیکل فنامنا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں آتا کہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں بیج بوتے ہیں تو پودا نکلتا ہے، تو نکلتا ہے نا. اس سے پوچھے کیوں نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی اوپر سے پڑتا ہے نا جی بارش کا، جب تو زمین میں وہ دانہ پھوٹتا ہے نا جی تو اس میں سے نکل آتا ہے. اور سر یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ دانہ آپ سونے کے اندر پھینکے تو نہیں پھوٹتا جو سب سے پریشیس دھات ہے، اور بے قدر مٹی میں سے پھوٹتا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹلی جب ڈیپ ڈیگ کریں گے تو کہیں گے یار ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کسی نے اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہوئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اب سامنے نہیں آتا، ورنہ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا معجزہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے انڈے میں سے چوزا نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو اور اس کو یہ بتایا جائے کہ سر یہ جو آپ اتنے عرصے سے مرغیاں اتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ اس انڈے میں سے نکلتی ہیں، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہے گا یہ تو لیسدار مادہ اس میں سے کیسے بن سکتا ہے. ہم ہر معجزے کے عادی ہو چکے. بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیت کو چیک کرنا، اس کے عمل کو چیک کرنا، یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اونچی گفتگو کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے، وہ پردے میں کر رہا ہے یا سامنے آ کے کر رہا ہے. وہ تو انسان کے اندر کی جو دل میں آنے والے خیالات، دماغ میں آنے والی سوچ کو بھی جاننے والا ہے. اب بڑی زبردست آیت ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے. یعنی کسی بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی تو ہم پہنتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں گیئرز کا سسٹم رکھا ہے، پھر ان کو ایک مینیجبل فارم میں جوڑا ہے، پھر سیل لگائی ہے اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے، اس کو جوڑا ہے. سب سے زیادہ نالج اس کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب ہم تمہارے دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی کائنات میں تمہیں اگر کوئی سب سے زیادہ جان سکتا ہے تو وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ نجم میں آیا نا کہ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم ایک ایمبریو کی شکل میں تھے. تو اپنے آپ کو نہ کہا کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار.